أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. خبردار رہو سب نمازوں سے اور بیچ والی نماز سے، اور کھڑے رہو اللہ کے ادب سے. پھر اگر تم کو ڈر ہو کسی کا تو پیادہ پڑھ لو یا سوار. پھر جس وقت تم امن پاؤ تو یاد کرو اللہ کو جس طرح کہ تم کو سکھایا ہے جس کو تم نہ جانتے تھے. خلاصہ تفسیر. حکم نمبر 34 نمازوں کی حفاظت کا بیان. اس سے آگے پیچھے طلاق وغیرہ کے احکام ہیں. درمیان میں نماز کے احکام بیان فرمانا اشارہ اس طرف ہے کہ مقصود اصلی توجہ الی الحق ہے، اور معاشرت اور معاملات کے احکام سے علاوہ اور مصلحتوں کے اس توجہ کی حفاظت اور ترقی بھی مقصود ہے. چنانچہ جب ان کو خدائی احکام سمجھ کر عمل کیا جاوے گا تو توجہ لازم ہوگی. پھر یہ کہ ان احکام میں ادائے حقوق عباد بھی ہے، اور حقوق عباد کے اتلاف سے درگاہ الہی سے دوری ہوتی ہے، جس کے لوازم میں سے حق و عبد دونوں کی طرف سے بے توجہی ہے. چونکہ نماز میں یہ توجہ زیادہ ظاہر ہے، اس لیے اس کے درمیان میں لانے سے اس توجہ کے مقصود ہونے پر زیادہ دلالت ہوگی، تاکہ بندہ اس توجہ کو ہر وقت پیش نظر رکھے. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى إلى قوله ما لم تكونوا تعلمون. محافظت کرو سب نمازوں کی عموماً اور درمیان والی نماز یعنی عصر کی خصوصاً، اور نماز میں کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے. پھر اگر تم کو باقاعدہ نماز پڑھنے میں کسی دشمن وغیرہ کا اندیشہ ہو تو کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے جس طرح بن سکے، خواہ قبلہ کی طرف منہ بھی ہو یا نہ ہو، اور گو رکوع و سجود صرف اشارے ہی سے ممکن ہو پڑھ لیا کرو. اس حالت میں بھی اس پر محافظت رکھو، اس کو ترک مت کرو. پھر جب تم کو بالکل اطمینان ہو جاوے اور اندیشہ جاتا رہے تو تم خدا تعالی کی یاد یعنی ادائے نماز اس طریق سے کرو جو تم کو اطمینان کی حالت میں سکھلایا ہے، جس کو تم پہلے سے نہ جانتے تھے. معارف و مسائل. کثرت سے علماء کا قول بعض احادیث کی دلیل سے یہ ہے کہ بیچ والی نماز سے مراد نماز عصر ہے، کیونکہ اس کے ایک طرف دو نمازیں دن کی ہیں فجر اور ظہر، اور ایک طرف دو نمازیں رات کی ہیں مغرب اور عشاء. اس کی تاکید خصوصیت کے ساتھ اس لیے کی گئی کہ اکثر لوگوں کو یہ وقت کام کی مصروفیت کا ہوتا ہے، اور عاجزی کی تفسیر حدیث میں سکوت کے ساتھ آئی ہے. اسی آیت سے نماز میں باتیں کرنے کی ممانعت ہوئی ہے. پہلے کلام کرنا درست تھا، اور یہ نماز کھڑے کھڑے اشارے سے جب صحیح ہوگی جب ایک جگہ کھڑا ہو سکے، اور اس میں سجدے کا اشارہ ذرا زیادہ پست کرے، اور چلنے سے نماز نہیں ہوگی. البتہ جب ایسا ممکن نہ ہو، مثلا عین لڑائی کا وقت ہے، تو نماز کو قضا کر دیا جاوے گا، دوسرے وقت پڑھ لیں. بیان القرآن. والذین یتوفون
يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. اور جو لوگ تم میں سے مر جاویں اور چھوڑ جاویں اپنی عورتیں تو وہ وصیت کر دیں اپنی عورتوں کے واسطے خرچ دینا 1 برس تک بغیر نکالنے کے گھر سے. پھر اگر وہ عورتیں آپ نکل جاویں تو کچھ گناہ نہیں تم پر اس میں کہ کریں وہ عورتیں اپنے حق میں بھلی بات، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا. اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے واسطے خرچ دینا ہے قاعدے کے موافق لازم ہے پرہیزگاروں پر. اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالی تمہارے واسطے اپنے حکم تاکہ تم سمجھ لو. حکم نمبر 35 بیوہ عورت کی سکونت اور متاع کی بعض اقسام کا بیان. خلاصہ تفسیر والذین یتوفون منکم الی قولہ واللہ عزیز حکیم. اور جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو ان کے ذمے لازم ہے کہ وہ وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے واسطے 1 سال تک نان و نفقہ اور گھر میں سکونت رکھنے سے متنفع ہونے کی اس طور پر کہ وہ گھر سے نکالی نہ جاویں. ہاں اگر 4 مہینے 10 دن کے بعد یا وضع حمل کے بعد عدت گزار کر خود نکل جاویں تو تم کو کوئی گناہ نہیں. اس قاعدے کی بات میں جس کو اپنے بارے میں تجویز کریں جیسے نکاح وغیرہ اور اللہ تعالی زبردست ہیں ان کے خلاف حکم مت کرو، ان کے خلاف حکم مت کرو، اور حکمت والے ہیں کہ تمام احکام میں تمہاری مصلحتیں ملحوظ رکھی ہیں وہ تمہاری فہم میں نہ آ سکیں. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ إِلَى قَوْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور سب طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کچھ فائدہ پہنچانا کسی درجے میں مقرر ہے قاعدے کے موافق، اور یہ مقرر ہوا ہے ان پر جو شرک و کفر سے پرہیز کرتے ہیں یعنی مسلمانوں پر، خواہ یہ مقرر ہونا وجوب کے درجے میں ہو یا استحباب کے مرتبے میں. اسی طرح حق تعالی تمہارے عمل کرنے کے لیے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں اس توقع پر کہ تم ان کو سمجھو اور عمل کرو. معارف و مسائل. نمبر 1 والذین یتوفون منکم الی قولہ واللہ عزیز حکیم. زمانہ جاہلیت میں وفات زوج کی عدت 1 سال تھی اور اسلام میں بجائے 1 سال کے 4 مہینے 10 دن مقرر ہوئے، جیسا کہ ما قبل میں آیت یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا سے معلوم ہو چکا ہے. مگر اس میں عورت کی اتنی رعایت رکھی گئی تھی کہ چونکہ اس وقت تک میراث کا حکم نازل نہ ہوا تھا اور بیوی کا کوئی حصہ میراث میں مقرر نہ ہوا تھا بلکہ اوروں کے حق کا مدار محض مردے کی وصیت پر تھا، جیسا کہ آیت کتب علیکم اذا حضر کی تفسیر میں معلوم ہو چکا ہے. اس لیے یہ حکم ہو گیا تھا کہ اگر عورت اپنی مصلحت سے خاوند کے ترکے کے گھر میں رہنا چاہے تو سال بھر تک اس کو رہنے کا حق حاصل ہے،
اور اسی کے طریقے سے اس مدت میں اس کو نان نفقہ بھی دیا جاوے. اس آیت میں اسی کا بیان ہے، اور خاوندوں کو حکم ہے کہ اس طرح کی وصیت کر جایا کریں. اور چونکہ یہ حق عورت کا تھا، اس کو اس کے وصول کرنے نہ کرنے کا اختیار حاصل تھا، اس لیے وارثوں کو تو گھر سے نکالنا جائز نہ تھا، لیکن خود اس کو جائز تھا کہ خود اس کے گھر نہ رہے اور اپنا حق ورثے کو چھوڑ دے، بشرط یہ کہ عدت پوری ہو چکے اور نکاح وغیرہ سب درست تھا. اور یہی مراد قاعدے کی بات سے. البتہ عدت کے اندر نکلنا اور نکاح کرنا وغیرہ سب گناہ تھا، عورت کے لیے بھی، اور جو منع کر سکے اور نہ رکے اس کے لیے بھی. پھر جب آیت میراث کی نازل ہوئی، گھر بار سب ترکے میں سے عورت کا حق مل گیا، سو اپنے حصے میں رہے اور اپنے حصے سے خرچ کرے. یہ آیت منسوخ ہو گئی. قاعدے کی تفصیل میں بیان القرآن سے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے، اور قاعدے سے مراد یہی تفصیل ہو جائے گی، اور ہر صورت کے وجوب اور استحباب کا فرق دوسرے دلائل سے ثابت کیا جائے گا، اور حقاً کو واجب کے معنی میں نہ لیں گے، اور علی الزام کے لیے نہ ہوگا بلکہ محض تاکید کے لیے ہوگا، گو درجہ استحباب ہی صحیح. نمبر 2، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. مطلقہ عورتوں کو متعہ یعنی فائدہ پہنچانا اس سے پہلی آیت میں بھی آ چکا ہے، مگر وہ صرف 2 قسم کی مطلقات کے لیے تھا جن کو صحبت و خلوت سے پہلے طلاق ہو گئی ہو. ایک کو فائدہ پہنچانا یہ تھا کہ جوڑا دیا جائے، دوسری کو فائدہ پہنچانا یہ تھا کہ آدھا مہر دیا جائے. اب وہ طلاق والیاں رہ گئیں جن کو صحبت یا خلوت کے بعد طلاق دی جاوے، سو ان میں جس کا مہر مقرر کیا گیا ہو اس کو فائدہ پہنچانا یہ ہے کہ پورا مہر دینا چاہیے، اور جس کا مہر مقرر نہ کیا جاوے اس کے لیے بعد دخول کے مہر مثل واجب ہے. یہ متاع بمعنی مطلق فائدہ پہنچانا اس تفصیل سے تو واجب ہے، اور اگر متاع صرف مراد فائدہ خاص یعنی تحفہ یا جوڑا دینا ہی لیا جائے تو ایک مطلقہ کو تو دینا واجب ہے جس کا ذکر ماقبل میں آ چکا ہے، اور باقی سب اقسام میں مستحب ہے. اور اگر متاع سے مراد نفقہ لیا جاوے تو جس طلاق میں عدت ہے اس میں عدت گزرنے تک واجب ہے، خواہ طلاق رجعی ہو یا بائن. غرض آیت اپنے الفاظ عامہ سے سب صورتوں کو شامل ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کو جو کہ نکلے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے، پھر فرمایا ان کو اللہ نے کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا. بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ بے شک اللہ بے شک خوب سنتا جانتا ہے. خلاصہ تفسیر. اے مخاطب، کیا تجھ کو ان لوگوں کا قصہ تحقیق نہیں ہوا جو کہ اپنے گھروں سے نکل گئے اور وہ لوگ ہزاروں ہی تھے موت سے بچنے کے لیے، سو اللہ نے ان کے لیے حکم فرما دیا کہ مر جاؤ،
سب مر گئے، پھر ان کو جلا دیا۔ بے شک اللہ تعالی بڑا فضل کرنے والے ہیں لوگوں کے حال پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور اس واقعے پر غور کر کے اللہ کی راہ میں قتال کرو اور یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ جہاد کرنے اور نہ کرنے والوں کی باتیں سنتے اور ہر ایک کی نیت جانتے ہیں اور سب کو مناسب جزا دیں گے۔ یہ 3 آیتیں جو اوپر مذکور ہوئی ہیں ان میں ایک عجیب بدیع انداز میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال کی قربانی پیش کرنے کی ہدایت ہے کہ ان احکام کے بیان کرنے سے پہلے تاریخ کا ایک اہم واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہے۔ جنگ و جہاد میں جانا موت کا سبب نہیں، اور بزدلی سے جان چرانا موت سے بچنے کا ذریعہ نہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں سلف صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور تابعین رحمہ اللہ علیہما کے حوالے سے اس واقعے کی تشریح یہ بیان کی ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی اور وہاں کوئی سخت وبا طاعون وغیرہ پھیلا۔ یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے گھبرا اٹھے اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر سب کے سب 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر مقیم ہو گئے۔ اللہ تعالی نے ان پر اور دنیا کی دوسری قوموں پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ موت سے کوئی شخص بھاگ کر جان نہیں چھڑا سکتا 2 فرشتے بھیج دیے جو میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے اور کوئی ایسی آواز دی جس سے سب کے سب بیک وقت مرے ہوئے رہ گئے، ایک بھی زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی یہاں پہنچے 10,000 انسانوں کے کفن و دفن کا انتظام آسان نہ تھا، اس لیے ان کے گرد ایک احاطہ کھینچ کر خطیرہ جیسا بنا دیا۔ ان کی لاشیں حسب دستور گل سڑ گئیں، ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ ایک زمانہ دراز کے بعد بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر جن کا نام حزقیل علیہ السلام بتلایا گیا ہے اس مقام پر گزرے۔ اس خطیرہ میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے ہوئے دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ بذریعہ وہی ان کو ان لوگوں کا پورا واقعہ بتلا دیا گیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے۔ اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا گیا کہ آپ ان شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائیں، یعنی اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر کی زبان سے خدا تعالی کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم کی تعمیل کی۔ جن کو دنیا بے عقل و بے شعور سمجھتی ہے مگر دنیا کے ہر ذرے ذرے کی طرح وہ بھی تابع فرمان اور اپنے وجود کے مناسب عقل و ادراک رکھتی ہیں اور اللہ تعالی کی مطیع ہیں۔ قرآن کریم نے یہ آیت اعطى كل شيء خلقه ثم هدى میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اس کو اس کے مناسب حال ہدایت فرمائی۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی امور کے متعلق فرمایا ہے، خاک و باد و آب و آتش بندہ اند با امن و تو مردہ بحق زندہ اند۔ بہرحال ایک آواز پر انسان کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ لگ گئیں، پھر حکم ہوا کہ اب ان کو یہ آواز دو، یعنی اے ہڈیوں اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنا گوشت پہن لو اور پٹھے اور کھال درست کر لو۔ یہ کہنا تھا کہ ہڈیوں کا ہر ڈھانچہ ان کے دیکھتے دیکھتے ایک مکمل لاش بن گئی۔ پھر حکم ہوا کہ اب ارواح کو یہ خطاب کیا جائے، یعنی اے ارواح تمہیں اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے بدنوں میں لوٹ آئیں جن کی تعمیر و حیات ان سے وابستہ تھی۔ یہ آواز دیتے ہی ان کے سامنے سارے لاشیں زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چار طرف دیکھنے لگے۔ سب کی زبانوں پر تھا سبحانک لا الہ الا انت۔ یہ واقعہ حائلہ دنیا کے فلاسفروں اور عقلاء کے لیے دعوت فکر اور منکرین قیامت پر حجت قاطعہ ہونے کے ساتھ اس ہدایت پر بھی مشتمل ہے کہ موت کے خوف سے بھاگنا، خواہ جہاد سے ہو یا کسی وبا طاعون سے، اللہ تعالی اور اس کی تقدیر پر ایمان رکھنے والے کے لیے ممکن نہیں۔ جس کا یہ ایمان ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے،
نہ اس سے 1 سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے اور نہ 1 سیکنڈ مؤخر ہو سکتی ہے، اس لیے یہ حرکت فضول بھی ہے اور اللہ تعالی جل شانہ کی ناراضی کا سبب ہونے کی وجہ بھی۔ اب اس واقعے کو قرآن کے الفاظ سے دیکھیے۔ بیان واقعہ کے لیے قرآن نے فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، یعنی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے واقعے کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے بخوف موت نکل کھڑے ہوئے تھے؟ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہزاروں برس پہلے کا ہے، اس کے دیکھنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں علم ترا فرمانے کا کیا منشا ہے؟ مفسرین نے فرمایا ہے کہ ایسے تمام مواقع میں جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ علم ترا کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، حالانکہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا ہے، جس کے دیکھنے کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، ان سب مواقع میں رویت قلبی مراد ہوتی ہے، جس کے معنی ہے علم و ادراک، یعنی علم ترا ایسے مواقع میں علم تعلم کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن اس کو لفظ علم ترا سے تعبیر کرنے میں حکمت اس واقعے کے مشہور ہونے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ واقعہ ایسا یقینی ہے جیسے کوئی آج دیکھ رہا ہو اور دیکھنے کے قابل ہو۔ علم ترا کے بعد حرف الا بڑھانے سے از روئے زماں اس کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد قرآن میں ان کی ایک بڑی تعداد ہونے کا بیان فرمایا گیا، وہم الوف، یعنی وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اس تعداد کی تعیین میں روایت مختلف ہیں، لیکن عربی زبان کے قاعدے سے یہ لفظ جمع کثرت ہے جس کا اطلاق 10 سے کم پر نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی تعداد 10,000 سے کم نہ تھی۔ اس کے بعد ارشاد ہے فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، یعنی کہہ دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے کہ مر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بلا واسطہ بھی ہو سکتا ہے اور بواسطہ کسی فرشتے کے بھی، جیسے دوسری آیت میں ارشاد ہے اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اس کے بعد فرمایا ہے إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، یعنی اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والے ہیں لوگوں پر۔ اس میں وہ فضل بھی داخل ہے جو بنی اسرائیل کی اس قوم کو دوبارہ زندہ کر کے فرمایا، اور یہ فضل بھی شامل ہے جو یہ واقعہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا کر ان کے لیے درس عبرت بنایا۔ آخر میں غفلت شعار انسان کو بیدار کرنے کے لیے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ہزاروں مظاہر انسان کے سامنے آتے رہتے ہیں، مگر اس کے باوجود اکثر انسان شکر گزار نہیں ہوتے۔ مسائل متعلقہ، اس آیت سے چند مسائل اور احکام مستفاد ہوئے۔ تدبیر پر تقدیر غالب ہے۔ اول یہ کہ تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی، اور جہاد سے یا تعاون وغیرہ سے بھاگنا جان بچانے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ان میں قائم رہنا موت کا باعث ہوتا ہے، بلکہ موت کا ایک وقت معین ہے، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ جس بستی میں کوئی وبا تعاون وغیرہ ہو اس میں جانا یا وہاں سے بھاگ کر کہیں اور جانا دونوں ناجائز ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس شہر میں کوئی وبائی مرض تعاون وغیرہ پھیل جائے وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ جانا جائز نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں اس پر اتنا اور اضافہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو وہاں جانا بھی درست نہیں۔ حدیث میں ہے یعنی اس بیماری تعاون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا ہے، جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں تعاون وغیرہ وبائی مرض پھیل رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ملک شام کے قصد سے سفر کیا۔ سرحد شام پر تبوک کے قریب ایک مقام سرغ ہے، وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ملک شام میں سخت تعاون پھیلا ہوا ہے۔ یہ تعاون ملک شام کی تاریخ میں ایک عظیم سانحہ تھا۔ یہ تعاون امواس کے نام سے مشہور ہے کیونکہ اول یہ تعاون ایک بستی امواس نامی میں شروع ہوا جو بیت المقدس کے قریب ہے، پھر سارے ملک میں پھیل گیا۔
ہزارہ انسان جس میں بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین و تابعین رحم اللہ علیہما بھی تھے، اس طاعون میں شہید ہوئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے طاعون کی شدت کی خبر سنی تو اسی مقام پر ٹھہر کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ ہمیں ملک شام میں اس وقت جانا چاہیے یا واپس ہونا مناسب ہے۔ اس وقت جتنے حضرات مشورے میں شریک تھے ان میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کوئی حکم سنا ہو۔ بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس معاملے کے متعلق یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعونی گلٹی کے درد کا ذکر کیا تو فرمایا کہ یہ ایک عذاب ہے جس سے بعض امتوں کو عذاب دیا گیا تھا، پھر اس کا کچھ بقیہ رہ گیا، اب اس کا یہ حال ہے کہ کبھی چلا جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے۔ تو جو شخص یہ سنے کہ فلاں خطہ زمین میں یہ عذاب آیا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس خطہ زمین میں نہ جائے، اور جو شخص اس خطے میں پہلے سے موجود ہو تو طاعون سے بھاگنے کے لیے وہاں سے نہ نکلے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو رفقا کو واپسی کا حکم دے دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ملک شام کے عامل و امیر گورنر بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ حکم سن کر فرمانے لگے، یعنی کیا آپ اللہ تعالی کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، ابو عبیدہ کاش یہ بات کوئی اور کہتا، یعنی تمہاری زبان سے ایسی بات قابل تعجب ہے۔ پھر فرمایا، بے شک ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں، بے شک ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ ہی کی تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ دربار طاعون ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مذکور سے معلوم ہوا کہ جس شہر یا بستی میں طاعون وغیرہ امراض وبائی پھیلے ہوئے ہوں، باہر والوں کو وہاں جانا ممنوع ہے اور وہاں کے رہنے والوں کو اس جگہ سے بخوف موت بھاگنا ممنوع ہے۔ اور اس کے ساتھ اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ نہ کسی جگہ جانا موت کا سبب ہے، نہ کہیں سے بھاگنا نجات کا سبب۔ اس اہم عقیدے کے ہوتے ہوئے حکم مذکور بڑی دور رس حکمتوں پر مبنی ہے۔ باہر والوں کو وہاں جانے سے روکنے کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ ممکن ہے وہاں پہنچ کر کسی کی عمر ختم ہو چکی ہو اور اس مرض میں مبتلا ہو کر انتقال ہو گیا تو مرنے والے کو کبھی یہ گمان ہوگا کہ اگر میں یہاں نہ آتا تو زندہ رہتا، اور دوسروں کو بھی یہ خیال ہوگا کہ یہاں آنے سے اس کی موت واقع ہوئی، حالانکہ جو کچھ ہوا وہ پہلے سے لکھا ہوا تھا، اس کی عمر اتنی ہی تھی، کہیں بھی رہتا اس وقت اس کی موت لازمی تھی۔ اس حکم میں مسلمانوں کے عقیدے کو تذبذب سے بچایا گیا کہ وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے انسان کو یہ ہدایت دی ہے کہ جس جگہ تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہو، جہاں ہلاکت کا اندیشہ ہو، وہاں نہ جائے، بلکہ مقدور بھر ایسی چیزوں سے بچنے کی فکر کرے جو اس کے لیے مضر یا ہلاکت کا سبب بن سکتی ہیں۔ اور اپنی جان کی حفاظت ہر انسان کے ذمے پر واجب قرار دی ہے۔ اس قاعدے کا مقتضا یہ بھی یہی ہے کہ تقدیر الہی پر ایمان کامل رکھتے ہوئے احتیاطی تدبیروں میں کمی نہ کرے، اور ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ ایسی جگہ نہ جائے جہاں جان کا خطرہ ہو۔ اسی طرح اس بستی کے رہنے والوں کو بخوف موت وہاں سے بھاگنے کی ممانعت بھی بہت سی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت تو اجتماعی اور عوامی ہے کہ اگر یہ بھاگنے کا سلسلہ چلا تو امیر اور پیسے والے اور قدرت و طاقت والے آدمی تو بھاگ جائیں گے، مگر بستی میں ایسے ضعفاء مرد و عورت کا بھی عادتاً ہونا لازمی ہے جو کہیں جانے پر قدرت نہیں رکھتے۔ ان کا حشر کیا ہوگا؟ اول تو وہ تنہا ہو کر ہیبت ہی سے مرنے لگیں گے، پھر ان میں جو بیمار ہیں ان کی خبر گیری کون کرے گا؟ مر جائیں گے تو دفن کفن کا انتظام کیسے ہوگا؟ دوسری حکمت یہ ہے کہ جو لوگ اس جگہ موجود ہیں بعید نہیں کہ ان میں اس مرض کے جراثیم اثر کر چکے ہوں، ایسی حالت میں وہ سفر کریں گے تو اور زیادہ مصیبتوں اور مشقتوں کے شکار ہوں گے۔ سفر کی حالت میں بیمار ہوئے تو ظاہر ہے کہ ان پر کیا گزرے گی۔
ابن المدینی نے علماء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جو شخص وبا سے بھاگتا ہے وہ کبھی سالم نہیں رہتا۔ تیسری حکمت یہ بھی ہے کہ اگر ان میں مرض کے جراثیم سرایت کر چکے ہیں تو یہ مختلف بستیوں میں پہنچیں گے تو وہاں بھی وبائی جراثیم پھیلیں گے، اور اگر اپنی جگہ صبر و توکل کے ساتھ ٹھہرے رہے تو بہت ممکن ہے کہ مرض سے نجات حاصل ہو جائے، اور بالفرض اسی مرض میں موت مقدر تھی تو ان کو اپنے صبر و ثبات کی وجہ سے درجہ شہادت کا ملے گا، جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یحییٰ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ یہ بیماری اصل میں عذاب کی حیثیت سے نازل ہوئی تھی، اور جس قوم کو عذاب دینا منظور ہوتا تھا اس پر بھیج دی جاتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنین کے لیے رحمت بنا دیا۔ تو جو اللہ کا بندہ طاعون پھیلنے کے بعد اپنی بستی میں صبر و سکون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور یہ اعتقاد رکھے کہ اس کو صرف وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہے، تو ایسے شخص کو شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ اور یہی تشریح ہے اس حدیث کی جس میں ارشاد ہے کہ طاعون شہادت ہے اور طاعون زدہ شخص شہید ہے۔ بعض خاص صورتوں کا استثناء، حدیث کے الفاظ میں فلا تخرجوا فرارا منہ آیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص موت سے فرار کے لیے نہیں بلکہ اپنی کسی دوسری ضرورت سے دوسری جگہ چلا جائے تو وہ اس ممانعت میں داخل نہیں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کا عقیدہ اپنی جگہ پختہ ہو کہ یہاں سے دوسری جگہ چلا جانا مجھے موت سے نجات نہیں دے سکتا، اگر میرا وقت آ گیا ہے تو جہاں جاؤں گا موت لازمی ہے، اور وقت نہیں آیا تو یہاں رہنے سے بھی موت نہیں آئے گی، یہ عقیدہ پختہ رکھتے ہوئے محض آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے یہاں سے چلا جائے تو وہ بھی ممانعت سے مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی ضرورت سے اس جگہ میں داخل ہو جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے اور عقیدہ اس کا پختہ ہو کہ یہاں آنے سے موت نہیں آئے گی، وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، تو ایسی حالت میں اس کے لیے وہاں جانا بھی جائز ہوگا۔ تیسرا مسئلہ اس آیت سے یہ مستفاد ہوا کہ بخوف موت جہاد سے بھاگنا بھی حرام ہے۔ قرآن کریم میں یہ مسئلہ دوسری جگہ زیادہ تفصیل اور وضاحت سے آیا ہے جس میں بعض خاص صورتوں کو مستثنی بھی فرمایا گیا ہے۔ جو مضمون اس آیت کا ہے تقریباً یہی مضمون دوسری آیت میں جہاد سے بھاگنے والوں یا اس میں شامل نہ ہونے والوں کے بارے میں آیا ہے۔ ارشاد یہ ہے الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، یعنی کچھ لوگ خود بھی جہاد میں شریک نہ ہوئے اور جہاد میں شریک ہو کر شہید ہو جانے والوں کے متعلق لوگوں سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہماری بات نہ سنی اس لیے مارے گئے، اگر یہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں کہ اگر موت سے بچنا تمہارے اختیار میں ہے تو اوروں کی کیا فکر کرتے ہو، تم خود اپنی فکر کرو اور اپنے آپ کو موت سے بچا لو، یعنی جہاد میں جانے نہ جانے پر موقوف نہیں، تمہیں گھر بیٹھے ہوئے بھی آخر موت آئے گی۔ عجائب قدرت سے ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سب سے بڑے جنگی جرنیل سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جن کی اسلامی عمر ساری جہاد ہی میں گزری ہے، وہ کسی جہاد میں شہید نہیں ہوئے، بیمار ہو کر گھر میں وفات پائی۔ وفات کے قریب اپنے بستر پر مرنے کا افسوس کرتے ہوئے گھر والوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں فلاں عظیم الشان جنگوں اور جہادوں میں شریک ہوا اور میرا کوئی عضو ایسا نہیں جس میں تیر یا نیزے یا چوٹ کے زخم کا اثر و نشان نہ ہو، مگر افسوس ہے کہ میں اب گدھے کی طرح بستر پر مر رہا ہوں۔ خدا تعالی بزدلوں کو آرام نہ دے، ان کو میری نصیحت پہنچاؤ۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کا یہ واقعہ بطور تمہید لایا گیا تھا۔ اگلی آیت میں جہاد و قتال کا حکم دیا گیا
جو اس قصے کے ذکر کرنے سے اصل مقصود تھا کہ جہاد میں جانے کو موت یا بھاگنے کو نجات نہ سمجھو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تکمیل کر کے فلاح دارین حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری سب باتیں سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت کا ذکر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ کون شخص ہے ایسا جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض، پھر دوگنا کر دے اللہ اس کو کئی گنا، اور اللہ ہی تنگی کر دیتا ہے اور وہی کشائش کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ خلاصہ تفسیر، جہاد وغیرہ کار خیر میں انفاق کی ترغیب۔ خلاصہ تفسیر، کون شخص ہے ایسا جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے اچھے طور پر قرض دینا یعنی اخلاص کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ اس قرض کے ثواب کو بڑھا کر بہت سے حصے کر دے، اور اس کا اندیشہ مت کرو کہ خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے، وہی کمی کرتے ہیں اور وہی فراخی کرتے ہیں۔ جو کچھ خرچ کرنے نہ کرنے پر اس کا اصلی مدار، کچھ خرچ کرنے نہ کرنے پر اس کا اصلی مدار نہیں، اور تم اسی کی طرف مرنے کے لیے لے جائے جاؤ گے۔ تو اس وقت نیک کام میں خرچ کرنے کی جزا اور واجب موقع پر خرچ نہ کرنے کی سزا تم کو ملے گی۔ معارف و مسائل، نمبر 1، یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض سے مراد نیک عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اس کو قرض مجازن کہہ دیا، ورنہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے قرض کا عوض ضروری دیا جاتا ہے، اسی طرح تمہارے انفاق کا عوض ضروری ملے گا۔ اور بڑھانے کا بیان ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک خرما اللہ تعالیٰ جل شانہ کے راستے میں خرچ کیا جاوے تو خدا تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ سے بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اس کے بندوں کو قرض دیا جائے اور ان کی حاجت برائی کی جائے، ان کی حاجت براری کی جائے۔ چنانچہ حدیث میں قرض دینے کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان دوسرے مسلمان کو قرض دے دیتا ہے، یہ قرض دینا اللہ کے راستے میں اس مال کے 2 دفعہ صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت کو سن کر لوگوں کے 3 فرقے ہو گئے۔ پہلا فرقہ ان بد نصیب لوگوں کا ہے جنہوں نے یہ آیت سن کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہماری طرف محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ اس کا جواب قرآن کریم کی ایک اور آیت، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سے دیا۔ دوسرا فرقہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس آیت کو سن کر اس کے خلاف کیا اور بخل ہی کو اختیار کر لیا۔ مال کی طرف زیادہ رغبت اور اس کی حرص نے ان کو اس طرح باندھ لیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ تیسرا فرقہ ان مخلص مسلمانوں کا ہے جنہوں نے فوراً ہی اس آیت پر عمل کر لیا اور اپنا پسندیدہ مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا، جیسا کہ ابو الدحدح رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو الدحدح رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالی ہم سے قرض مانگتے ہیں حالانکہ وہ قرض سے مستغنی ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تم کو جنت میں داخل کر دیں۔ ابو الدحداح رضی اللہ عنہ نے سن کر کہا اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ ابو الدحداح رضی اللہ عنہ نے کہنا شروع کیا میں کھجور کے 2 باغوں کا مالک ہوں، اس کے علاوہ میری ملک میں کچھ نہیں، میں اپنے یہ دونوں باغ اللہ تعالی کو قرض دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ایک اللہ کے راستے میں وقف کر دو اور دوسرا اپنے اہل و عیال کی معاشی ضرورت کے لیے باقی رکھو۔ ابو الدحداح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیے ان دونوں میں سے بہترین باغ جس میں کھجور کے 600 درخت ہیں اس کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کریں گے۔ ابو الدحداح رضی اللہ عنہ اپنے گھر آئے اور بیوی کو اس کی اطلاع دے دی تو وہ بھی ابو الدحداح رضی اللہ عنہ کے اس بہترین سودے پر بہت خوش ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجوروں سے لبریز بے شمار درخت اور کشادہ محلات کس قدر ابو الدحداح رضی اللہ عنہ کے لیے تیار ہیں، یعنی جنت میں۔ قرض میں واپسی کے وقت اگر زیادتی کی شرط نہ ٹھہرائی گئی ہو اور اپنی طرف سے قرض سے کچھ زیادہ ادا کر دیا تو یہ پسندیدہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے حق قرض کو اچھے طریقے سے ادا کرے، لیکن اگر زیادتی کی شرط ٹھہرائی گئی تو وہ حرام ہے اور سود ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا قليل منهم فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ کیا نہ دیکھا تو نے ایک جماعت بنی اسرائیل کو موسیٰ کے بعد جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے مقرر کرو ہمارے لیے ایک بادشاہ تاکہ ہم لڑیں اللہ کی راہ میں۔ پیغمبر نے کہا کیا تم سے بھی یہ توقع ہے کہ اگر حکم ہو لڑائی کا تو تم اس وقت نہ لڑو؟ وہ بولے ہم کو کیا کہ ہم نہ لڑیں اللہ کی راہ میں، اور ہم تو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے۔ پھر جب حکم ہوا ان کو لڑائی کا تو وہ سب پھر گئے مگر تھوڑے سے ان میں کے، اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے گناہ گاروں کو۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم
واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے، بے شک اللہ نے مقرر فرما دیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ کہنے لگے کیوں کر ہو سکتی ہے اس کو حکومت ہم پر، اور ہم زیادہ مستحق ہیں سلطنت کے اس سے، اور اس کو نہیں ملی کشائش مال میں۔ پیغمبر نے کہا بے شک اللہ نے پسند فرمایا اس کو تم پر، اور زیادہ فراخی دی اس کو علم اور جسم میں، اور اللہ دیتا ہے ملک اپنا جس کو چاہے، اور اللہ ہی فضل کرنے والا سب کچھ جاننے والا، اور اللہ ہے فضل کرنے والا سب کچھ جاننے والا۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور کہا بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہ طالوت کی سلطنت کی نشانی یہ ہے کہ آوے تمہارے پاس ایک صندوق کہ جس میں تسلی خاطر ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو چھوڑ گئی تھی موسیٰ اور ہارون کی اولاد، اور اٹھا لاویں گے اس صندوق کو فرشتے، بے شک اس میں پوری نشانی ہے تمہارے واسطے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين۔ پھر جب باہر نکلا طالوت فوجیں لے کر، کہا بے شک اللہ تمہاری آزمائش کرتا ہے ایک نہر سے، سو جس نے پانی پیا اس نہر کا تو وہ میرا نہیں،
اور جس نے اس کو نہ چکھا تو وہ بے شک میرا ہے، مگر جو کوئی بھرے ایک چلو اپنے ہاتھ سے پھر پی لیا سب نے اس کا پانی مگر تھوڑوں نے ان میں سے۔ پھر جب پار ہوا طالوت اور ایمان والے ساتھ اس کے تو کہنے لگے طاقت نہیں ہم کو آج جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی۔ کہنے لگے وہ لوگ جن کو خیال تھا کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے، بارہا تھوڑی جماعت غالب ہوئی بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کی فوجوں کے تو بولے اے رب ہمارے ڈال دے ہمارے دلوں میں صبر اور جمائے رکھ ہمارے پاؤں اور ہماری مدد کر اس کافر قوم پر۔ پھر شکست دی مومنوں نے جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے، اور مار ڈالا داؤد نے جالوت کو، اور دی داؤد کو اللہ نے سلطنت اور حکمت اور سکھایا ان کو جو چاہا، اور اگر نہ ہوتا دفاع کرا دینا اللہ کا ایک کو دوسرے سے تو خراب ہو جاتا ملک، لیکن اللہ بہت مہربان ہے جہاں کے لوگوں پر۔ خلاصہ تفسیر، ربط آیات، مقصود اس مقام میں زیادہ تر ترغیب قتال کی ہے، اوپر کا قصہ اسی کی تمہید ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون اسی کی تائید ہے، آگے طالوت و جالوت کا قصہ اسی کی تاکید ہے، نیز اللہ تعالی نے اس قصے میں قبض و بسط کا بھی مشاہدہ کرا دیا، جس کا ذکر ما قبل کی آیت واللہ یقبض و یبسط میں آیا ہے کہ فقیر کو بادشاہ بنانا اور بادشاہ سے بادشاہت چھین لینا سب اسی کے اختیار میں ہے۔ طالوت اور جالوت کا قصہ۔ اے مخاطب، کیا تجھ کو بنی اسرائیل کی جماعت کا قصہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا ہے تحقیق نہیں ہوا، جس سے پہلے ان پر کافر جالوت غالب آ چکا تھا اور ان کے کئی صوبے دبا لیے تھے، جبکہ ان لوگوں نے اپنے ایک پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ ہم اس کے ساتھ ہو کر اللہ کی راہ میں جالوت سے قتال کریں۔ اس پیغمبر نے فرمایا کہ کیا یہ احتمال ہے اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے کہ تم اس وقت جہاد نہ کرو؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارے واسطے ایسا کون سا سبب ہوگا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں؟ حالانکہ جہاد کے لیے ایک محرک بھی ہے، وہ یہ کہ ہم ان کافروں کے ہاتھوں اپنی بستیوں اور اپنے فرزندوں سے بھی جدا کر دیے گئے ہیں، کیونکہ ان کی بعض بستیاں بھی کافروں نے دبا لی تھی اور ان کی اولاد کو بھی قید کر لیا گیا تھا۔ پھر جب ان لوگوں نے جہاد کا حکم ہوا تو بے استثناء ایک قلیل مقدار کے باقی سب پھر گئے، جیسا کہ آگے جہاد کی غرض سے بادشاہ کے مقرر ہونے کا اور ان لوگوں کے پھر جانے کا تفصیلاً بیان آتا ہے۔ اور اللہ تعالی ظالموں کو یعنی خلاف حکم کرنے والوں کو خوب جانتے ہیں، سب کو مناسب سزا دیں گے۔ اور ان لوگوں سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ کہنے لگے ان کو ہم پر حکمرانی کا کیسے حق حاصل ہو سکتا ہے، حالانکہ بنسبت ان کے ہم حکمرانی کے زیادہ مستحق ہیں، اور ان کو کچھ مالی وسعت بھی نہیں دی گئی کیونکہ طالوت غریب آدمی تھے۔ ان پیغمبر نے جواب میں فرمایا کہ اول تو اللہ تعالی نے تمہارے مقابلے میں ان کو منتخب فرمایا ہے، اور انتخاب کی مصلحتوں کو اللہ تعالی خوب جانتے ہیں، اور دوسرے علم سیاست و حکمرانی اور جسامت میں اس کو زیادتی دی ہے، اور بادشاہ ہونے کے لیے اس علم کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ ملکی انتظام پر قادر ہو، اور جسامت بھی معنی ہے کہ موافق و مخالف کے قلب میں وقت و ہیبت ہو۔ اور تیسرے اللہ تعالی جل شانہ مالک الملک ہیں، اپنا ملک جس کو چاہیں دیں، ان سے کوئی سوال کا منصب نہیں رکھتا۔ اور چوتھے اللہ تعالی جل شانہ وسعت دینے والے ہیں، ان کو مال دے دینا کیا مشکل ہے جس کے اعتبار سے تم کو شبہ ہو، اور جاننے والے ہیں کہ کون لیاقت سلطنت کی رکھتا ہے۔ اور جب ان لوگوں نے پیغمبر سے یہ درخواست کی کہ اگر کوئی ظاہری حجت بھی ان کی من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی ہم مشاہدہ کر لیں تو اور زیادہ اطمینان ہو جاوے، اس وقت ان سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی یہ علامت ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق بدون تمہارے لائے ہوئے آ جاوے گا جس میں تسکین اور برکت کی چیز ہے،
تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تورات، اور تورات کا من جانب اللہ ہونا ظاہر ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جن کو حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے ہیں، یعنی ان حضرات کے کچھ ملبوسات وغیرہ۔ غرض اس صندوق کو فرشتے لے آویں گے۔ اس طرح کے صندوق کے آ جانے میں تم لوگوں کے واسطے پوری نشانی ہے اگر تم یقین لانے والے ہو۔ پھر جب بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہ تسلیم کر لیا اور جالوت کے مقابلے کے لیے لوگ جمع ہو گئے اور طالوت فوجوں کو لے کر اپنے مقام یعنی بیت المقدس سے عمالقہ کی طرف چلے، تو انہوں نے اپنے ہمراہی پیغمبر کی وحی کے ذریعے دریافت کر کے ساتھیوں سے کہا کہ اب حق تعالی جل شانہ استقلالی و بے استقلالی میں تمہارا امتحان کریں گے، ایک نہر کے ذریعے جو راہ میں آوے گی، اور تم شدت تشنگی کے وقت اس پر گزرو گے، تو جو شخص اس سے افراد کے ساتھ پانی پیوے گا تو وہ میرے ساتھیوں میں نہیں، اور جو اس کو زبان پر بھی نہ رکھے، اور اصل حکم یہی ہے، وہ میرے ساتھیوں میں ہے، لیکن جو شخص اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو اتنی رخصت ہے۔ غرض وہ نہر راستے میں آئی، پیاس کی تھی شدت، تو سب نے اس سے بے تحاشا پینا شروع کر دیا، مگر تھوڑے سے آدمیوں نے ان میں سے احتیاط کی، کسی نے بالکل نہ پیا ہوگا، کسی نے چلو سے زیادہ نہ پیا ہوگا۔ سو جب طالوت اور جو مومنین ان کے ہمراہ تھے نہر سے پار اتر گئے اور اپنے مجمع کو دیکھا تو تھوڑے سے آدمی رہ گئے۔ اس وقت بعض آدمی آپس میں کہنے لگے کہ آج تو ہمارا مجمع اتنا کم ہے کہ اس حالت سے ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی طاقت نہیں معلوم ہوتی۔ یہ سن کر ایسے لوگ جن کو یہ خیال پیش نظر تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونے والے ہیں، کہنے لگے کہ کثرت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر خدا کے حکم سے غالب آ گئی ہیں۔ اصل چیز استقلال ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ استقلال والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور جب دیار عمالقہ میں پہنچے اور جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے میدان میں آ گئے تو دعا میں حق تعالی جل شانہ سے کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر یعنی ہمارے قلوب پر استقلال غیب سے نازل فرمائیے اور مقابلے کے وقت ہمارے قدم جمائے رکھیے اور ہم کو اس کافر قوم پر غالب کیجیے۔ پھر طالوت والوں نے جالوت والوں کو خدا تعالی کے حکم سے شکست دے دی، اور داؤد علیہ السلام نے جو کہ اس وقت طالوت کے لشکر میں تھے اور اس وقت تک نبوت وغیرہ نہ ملی تھی، جالوت کو قتل کر ڈالا اور مظفر و منصور واپس آئے۔ اور اس کے بعد ان کو یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالی نے سلطنت اور حکمت، یہاں حکمت سے مراد نبوت ہے، عطا فرمائی، اور بھی جو منظور ہوا ان کو تعلیم فرمایا، جیسے بغیر آلات کے ذرہ بنانا اور جانوروں کی بولی سمجھنا۔ آگے اس واقعے کی مصلحت عامہ فرماتے ہیں، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بعض آدمیوں کو جو کہ مفسد ہوں، بعضوں کے ذریعے سے جو کہ مصلح ہوں، وقتاً فوقتاً دفاع کرتے رہا کرتے ہیں، یعنی اگر مصلحین کو مفسدین کے پر غالب نہ کرتے رہتے تو سرزمین تمام تر فساد سے پر ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والے ہیں جہاں والوں پر، اس لیے وقتاً فوقتاً اصلاح فرماتے رہتے ہیں۔ معارف و مسائل۔ نمبر 1، اذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله۔ ان بنی اسرائیل نے حق تعالی کے احکام کو چھوڑ دیا تھا، کفار عمالقہ ان پر مسلط کر دیے گئے۔ اس وقت ان لوگوں کو اصلاح کی فکر ہوئی، اور جس نبی کا یہاں ذکر ہے ان کا نام شموئیل مشہور ہے۔ نمبر 2، ان یأتیکم التابوت۔ بنی اسرائیل میں ایک صندوق چلا آتا تھا، اس میں تبرکات تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ انبیاء علیہ السلام کے بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتا۔ جب جالوت بنی اسرائیل پر غالب آیا تو یہ صندوق بھی وہ لے گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کو صندوق کا پہنچانا منظور ہوا تو یہ کیا کہ وہ کافر جہاں صندوق کو رکھتے ہیں وبا اور بلا آئی، 5 شہر ویران ہو گئے۔ ناچار ہو کر 2 بیلوں پر اس کو لاد کر ہانک دیا،
فرشتے بیلوں کو ہانک کر طالوت کے دروازے پر پہنچا گئے۔ بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر طالوت کی بادشاہت پر یقین لائے اور طالوت نے جالوت پر فوج کشی کر دی اور موسم نہایت گرم تھا۔ نمبر 3، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ اس امتحان کی حکمت اور توجیہ احقر کے ذوق میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایسے مواقع پر جوش و خروش میں بھیڑ بھڑکا بہت ہو جایا کرتا ہے، لیکن وقت پر جمنے والے کم ہوتے ہیں، اور اس وقت ایسوں کا اکھڑ جانا باقی لوگوں کے پاؤں بھی اکھاڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ کو ایسے لوگوں کا علیحدہ کرنا منظور تھا۔ اس کا یہ امتحان مقرر کیا گیا جو کہ نہایت ہی مناسب ہے، کیونکہ قتال میں ضرورت استقلال و جفاکشی کی ہوتی ہے، سو شدت پیاس کے وقت بے منت پانی ملنے پر ضبط کرنا دلیل استقلال کی، اور اندھے باولوں کی طرح جا گرنا دلیل بے استقلالی کی ہے۔ آگے خرق عادت ہے کہ زیادہ پانی پینے والے غیبی طور پر بھی زیادہ بیکار اور اذکار رفتہ ہو گئے، جیسا روح المعانی میں بسند ابن ابی حاتم رحم اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، اور اس قصے میں جو احوال و اقوال مذکور ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک ناقص الایمان جو امتحان میں پورے نہ اترے، 2 اور کامل جو امتحان میں پورے اترے مگر اپنی قلت کی فکر ہوئی، نمبر 3 اور اکمل جن کو یہ بھی فکر نہیں ہوئی۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ یہ آیتیں اللہ کی ہیں، ہم تجھ کو سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک، اور تو بے شک ہمارے رسولوں میں ہے۔ خلاصہ تفسیر، چونکہ قرآن کریم کا ایک بڑا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات بھی ہے، اس لیے جس جگہ مضمون کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے اس کا اعادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر اس قصے کی صحیح خبر دینا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی سے پڑھا، نہ کہیں سنا، نہ دیکھا، ایک معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صحیح دلیل ہے۔ اس لیے ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر استدلال فرماتے ہیں۔ نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر استدلال۔ یہ آیتیں جن میں یہ قصہ مذکور ہوا اللہ تعالی کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔